اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ جانثاروں کا قافلہ تھا۔ اس حج کو لوگ کہتے ہیں حجۃ الوداع، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ، خانہ کعبہ اور عرفات کی زیارت کا موقع نہ مل سکا۔ کچھ لوگ اس حج کو کہتے ہیں حجۃ البلاغ، کیونکہ رب کا جو پیغام پہنچانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے وہ یہاں انجام کو پہنچ گیا۔ وہ پیغام تھا دین اسلام۔ حج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک تقریر بھی کی۔ وہ تقریر حقیقت میں اسلام کا دستور تھی۔ تقریر شروع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے بھائیو، میں جو کچھ کہوں غور سے سنو اور اسے گرہ دے لو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ یاد رکھو، میری باتوں پر عمل کرو گے تو پھلتے پھولتے رہو گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو آخری وصیتیں کی۔ ان وصیتوں کا نچوڑ یہ ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، لوگوں کی جان، مال اور عزت کا خیال رکھنا، کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا، خون ریزی اور سود خوری کے قریب نہ پھٹکنا۔ پیارے نبی نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں، پھر عام انسانوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات پر بہت زور دیا، اونچ نیچ اور ذات پات کی ساری زنجیریں توڑ کر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہو۔ سن لو، کسی عربی کو کسی عزمی پر اور کسی عزمی کو کسی عربی پر کوئی برتری نہیں حاصل ہے۔ برتری کا معیار نسل و نسب نہیں، صرف تقوی ہے۔ تقریر سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، کیا میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ 1 لاکھ زبانیں ایک ساتھ بول اٹھیں، ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، خدایا گواہ رہیو۔ تقریر ہو چکی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ جس وقت آپ نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے، جانثاروں کو رب کی طرف سے یہ بشارت بھی سنائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ وہ سمجھ گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کے دن آ گئے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ اتری تب بھی لوگوں نے دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 سوتے جاری تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور تم دیکھو لوگ اللہ کے دین میں دل کے دل داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں سنی تو سمجھ گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام اب پورا ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بس چند دن کے مہمان ہیں۔ یہ خیال آنا تھا کہ جذبات کا ایک طوفان اٹھا اور آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکنے لگے۔ بھلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ روتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے، آپ ہی ان کی روح کی غذا اور ان کے دل کا سکون تھے۔ وہی کیا، ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا تھا۔ آپ کے سامنے جان کی کوئی قیمت نہ تھی، مال کی کوئی وقت نہ تھی، اولاد کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ حجۃ الوداع کو ابھی 3 ماہ سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہوا، اتنا زوردار حملہ کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔
بیماری شروع اس طرح ہوئی کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، اپنے غلام ابو معیہبہ کو اٹھایا، فرمایا ابو معیہبہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے اس وقت جا کر بقی والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ آپ انہیں ساتھ لے کر گھر سے نکلے، قبرستان پہنچے تو فرمایا اے قبر والو سلامتی ہو تم پر، تمہیں مبارک ہو وہ جگہ جہاں تم پہنچ گئے، تمہاری جگہیں زندہ رہنے والوں کی جگہوں سے بہتر ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں فتنے آ رہے ہیں، اتنے تاریک فتنے جیسے اندھیری رات کے حصے، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا اور بعد میں آنے والا ہر فتنہ اپنے پہلے والے فتنوں سے بدتر ہوگا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک قبر والوں کے لیے دعائیں کی۔ غلام کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ابو معیہبہ مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں کہ میں ان کے درمیان ہمیشہ رہوں، پھر جنت میں چلا جاؤں۔ ایک طرف دنیا کی یہ خزانے ہیں اور پھر جنت، دوسری طرف اپنے رب کی ملاقات ہے اور جنت۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خزانوں میں رہنا پسند کر لیجئے، بعد میں جنت میں چلے جائیے۔ ابو معیہبہ نے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے دل کی بات کہہ دی۔ نہیں ابو معیہبہ، میں نے تو اپنے رب سے ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو معیہبہ کو تسلی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے واپس آ گئے۔ یہ ہجرت کا 11واں سال تھا، بدھ کی رات تھی، ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں یا ربیع الاول کا پہلا ہفتہ تھا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، اسی رات کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اس روز آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے۔ صبح کو پاک بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ دیکھا تو وہ درد سر میں مبتلا تھیں اور بے قراری میں کہہ رہی تھیں ہائے میرا سر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بخدا میرے سر میں تو اور بھی زیادہ درد ہے، ہائے میرا سر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ کراہیں ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح کے انداز میں فرمایا عائشہ کیا نقصان ہے اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ کہ خود میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کفن پہناؤں، تمہاری نماز پڑھاؤں اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں سلا دوں۔ جوان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کوئی اور بھی اس کے لیے زیادہ اچھی رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی، لیکن تکلیف بے انتہا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ تفریح نہ کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ایک دن ہر بیوی کے یہاں قیام فرماتے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول میں فرق نہ آیا، باری باری آپ ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے رہے۔ 5 دن تک ایسا ہی چلتا رہا، پھر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے کسی ایک گھر میں ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ ساری بیویاں بخوشی تیار ہو گئیں۔ پھر قیام کے لیے سب کی مرضی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر طے ہو گیا۔ کمزوری بے انتہا تھی، بے سہارا چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر بڑی دقتوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں لائے۔ درد سر کی شدت سے سر میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا، آپ کی بیماری کو پورے 8 دن ہو چکے تھے۔ مسلمان اداس تھے، بے چین و بے قرار تھے، کیونکہ ان کا محبوب رہنما بستر علالت پر تھا اور مرض لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیمار نہ ہوئے تھے، اس لیے وہ اور زیادہ مایوس اور فکر مند تھے۔ ہجرت کے 6 سال ہلکا بخار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 دن کھانے میں پرہیز کیا اور اس کا اثر جاتا رہا۔ 7ویں سال ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا۔ زہر کے اثر سے کئی دن بے چینی رہی، لیکن کچھ دوا دارو کے بعد اس کا اثر بھی جاتا رہا۔ زندگی میں صرف یہ 2 اوقات ہوئے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کچھ ایسے تھے ہی کہ ان کا جو بھی خیال رکھے بیماری اس کے قریب نہ آئے۔ کھانا اسی وقت کھاتے جب بھوک لگتی، کھا کر اٹھتے جب بھی بھوکے ہوتے۔ یہی وجہ ہے شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ بھیجا، شہد، 2 بانیاں، ماریا اور شیریں اور ایک طبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور بادیوں کو قبول کر لیا اور طبیب کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم لوگ تو بھوک کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو بھوک سے کم ہی کھاتے ہیں، بھلا بیماری کا یہاں کہاں گزر۔
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرا رہتے، دن میں 5 بار وضو کرتے، کپڑے پاکیزہ رکھتے، گندگی اور پھوہڑ پن سے خود بھی نفرت کرتے اور دوسروں کو بھی پاک صاف رہنے کا شوق دلاتے۔ فرماتے صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سستی اور بیکاری کو راہ نہ دیتے، ہمیشہ سرگرم اور مستعد رہتے، کبھی عبادت میں مصروف ہوتے، کبھی مسلمانوں کی بہبودی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اس کے لیے رات کو سونا تک بھول جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیش و راحت کے بندے اور خواہشات کے پجاری نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات بھی مسلمان تھیں۔ جتنی بیجا لذتیں اور مضر دلچسپیاں ہیں ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسوں دور تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بھی ان کا خیال رکھے صحت اور تندرستی اس کے پیر چومے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور طبیعت سنبھلتی ہوئی معلوم نہ ہوئی تو پاک بیویاں بے چین ہو گئیں، مخلص جانثار بے قرار ہو گئے۔ اس بے چینی اور بے قراری کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار پڑے یا زخمی ہوئے تو اپنے لیے صحت کی دعا کیا کرتے، مگر اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحت کی دعا نہیں کی۔ اس کے برعکس آپ کی جتنی باتیں ہوتی وہ سب سفر آخرت کی تمہید ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گرتی گئی، حرارت کبھی گھٹ جاتی کبھی بڑھ جاتی، جب تک پیروں میں دم رہا، چلنے پھرنے کی طاقت رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے رہے، مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو پڑھائی مغرب کی نماز تھی۔ عشاء کا وقت ہوا، پوچھا نماز ہو چکی؟ جانثاروں نے عرض کیا حضور کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگن میں پانی بھروایا، غسل کیا، اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا نماز ہو چکی؟ جانثاروں نے عرض کیا حضور کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہائے اور اٹھنا چاہا، اس بار بھی آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر میں پھر ہوش آیا، دریافت فرمایا نماز ہو چکی؟ پھر وہی جواب ملا حضور کا انتظار ہے۔ جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا، اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس بار ہوش آیا تو فرمایا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا: اللہ کے رسول ان کی آواز بہت دھیمی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، لوگ ان کی آواز سن نہیں سکیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم: ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوبارہ وہی بات عرض کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے بے چین تھے، پھر بھی غصے سے آواز کافی بلند ہو گئی۔ فرمایا کہو ابو بکر سے وہی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی، پھر آخر تک وہی نماز پڑھاتے رہے۔ یہ کل 17 نمازیں تھیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زندگی میں پڑھائیں۔ وفات سے 4 دن پہلے کچھ سکون ہوا، فجر کا وقت تھا، 7 مشک پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر کپڑے پہنے، سر پر پٹی باندھی اور فضل بن عباس اور صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد تشریف لے گئے۔ نماز ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی تقریر کی، فرمایا مسلمانوں مجھے پتا چلا ہے تم اپنے نبی کی موت سے گھبرا رہے ہو، آخر ایسا کیوں؟ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سب کو موت آئی، آخر میں بھی تو انہی جیسا ایک نبی ہوں۔ سن لو، جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی ہے ان کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا، مہاجرین بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کریں، ہاں انصار کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا، جو انصار بھلائی کریں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، جو خطا کریں ان سے درگزر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام مسلمان بڑھتے جائیں گے مگر انصار اسی طرح کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ مسلمانوں وہ اپنا کام کر چکے، اب تم کو اپنا کام کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں بمنزلہ میدا کے ہیں، میرے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو میں اسے وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے حلال کی ہے، وہی چیز حرام کی ہے جو خدا نے حرام کی ہے۔ مسلمانوں کسی کو میں نے مارا ہو تو یہ پیٹھ حاضر ہے، مجھے وہ مار لے، کسی کو میں نے کچھ کہا ہو تو وہ بھی آج مجھے کہہ لے، کسی کا میں نے کچھ لیا ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے پاس میرے 3 درہم ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 درہم ادا کیے، پھر فرمایا اے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ، اے رسول خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے یہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 اشرفیاں تھیں۔ بیمار ہوئے تو اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور یہ اپنے ہی پاس رکھی رہ جائیں۔ حکم دیا انہیں غریبوں کو دے دیا جائے، لیکن سب لوگ تو تیمارداری میں مصروف تھے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد نہ رہا۔ وفات سے 1 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خیال آیا، پوچھا وہ اشرفیاں کیا ہوئیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ ابھی گھر ہی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اشرفیاں طلب کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً حاضر کر دیں۔ اشرفیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا اگر محمد کو موت آ گئی اور یہ اس کے پاس ہی رکھی رہ گئیں تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تکلیف بہت بڑھ گئی، بخار اتنا تیز ہوا کہ پورا جسم جلنے لگا۔ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روز باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر شفقت سے کھڑے ہو جاتے، انہیں پیار کرتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔ آج بلا کی بے چینی تھی، کمزوری بھی بے انتہا تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو اٹھ کر پیار نہ کر سکے، وہ پاس آئیں، خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور پہلو میں بیٹھ گئیں۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ پاس ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے پھر چہرے پر ملتے۔ بے چینی بلا کی تھی۔ عین اسی وقت مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں نے یہ الفاظ سنے یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں پر سجدے کرنے لگے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہرگز ہرگز سرزمین عرب میں کبھی 2 دن نہ رہنے پائیں۔ دوشنبہ کی رات ہوئی تو حرارت بہت گھٹ گئی، ایسا لگ رہا تھا گویا بخار جاتا رہا، بے چینی نام کو نہ تھی، طبیعت کو بالکل سکون تھا۔ جس نے دیکھا سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو گئے۔ اداس چہرے پھر چمک اٹھے، مرجھائے ہوئے دل پھر لہلہا اٹھے۔ حجرہ مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو پردہ اٹھا کر دیکھا، مخلص ساتھی فجر کی نماز میں مصروف تھے۔ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ اللہ کی زمین پر آخر وہ گروہ پیدا ہو گیا جو آپ کی تعلیم کا نمونہ بن کر اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ کچھ آہٹ ہوئی، ساتھی سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنا چاہتے ہیں۔ خوشی سے وہ بےتاب ہو گئے اور قریب تھا نمازیں توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، چاہا پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روک دیا، پھر حجرے کے اندر ہو کر پردہ کر لیا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ پردہ بھی ٹھیک سے نہ گرا سکے، پیروں پر کھڑا ہونا بھی دشوار تھا، لیکن ساتھیوں کو خوش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ کمزوری دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، موت ہولے ہولے سرکتی آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پانی مانگا، فوراً پانی حاضر کر دیا گیا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے کبھی ہٹا دیتے۔ لگاتار زبان مبارک سے الفاظ ادا ہو رہے تھے اللہم اعنی علی تحمل سکرات الموت، اے اللہ جان کنی کی تکلیفیں جھیلنا میرے لیے آسان کر۔ پیارے باپ کی بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے چین ہو گئیں، بے اختیار چیخیں ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد پھر کبھی تمہارا باپ بے چین نہ ہوگا۔ سہ پہر کا وقت تھا، سینے میں سانس گھڑ گھڑ کر رہی تھی، اتنے میں مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں میں یہ آواز آئی نماز اور غلاموں سے نیک سلوک۔ پھر ہاتھ اوپر اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا بل الرفیق الاعلی، اب اور کوئی نہیں بس وہی سب سے بڑا ساتھی۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے، آنکھیں چھت سے لگ گئیں اور روح پاک اپنے رب سے جا ملی۔ دوشنبہ کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ہجرت کا 11واں سال تھا۔ جانثاروں کی نظر میں دنیا اندھیری ہو گئی اور دل کی بستیاں سنسان ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آفتاب غروب ہوا، عمر مبارک 63 سال تھی۔ صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی